میں ہوں آپ کا دوست عامر ولایت اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن فار لائف۔ آج کی کہانی ایک دوست کی کہانی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ سر میرے گھر میں کافی معاملات ہیں، ہم دونوں ہسبینڈ وائف میں بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میری وائف بالکل جو ہے وہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، میں اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی اور اس وجہ سے ہمارے گھر میں بہت ڈسٹربنس ہے۔ اگر کوئی آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہو تو دیں۔ تو میں نے انہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت جو ہے اس کے اندر آدھا دماغ ہے، آدھی عقل ہے، تو جس کے اندر آدھی عقل ہو اس سے بحث کرنا، اس کو قائل کرنا، تو پھر میں آپ کو کیا سمجھوں کہ آدھی عقل والوں سے اگر آپ بحث کر رہے ہیں، کیونکہ عورت کو فطری طور پر بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم طریقے سے ہینڈل کر کے اس کو راضی کر سکتے ہیں، گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ عورت جو ہے وہ جب اگریشن میں ہوتی ہے، جب غصے کے اندر ہوتی ہے تو وہ زیادہ بولنا پسند کرتی ہے۔ اس کو مسئلہ اس چیز کا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو جو بات سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن نیچرلی طور پر اس کی فرسٹریشن ہے جو اسے بول کر ختم کرنی ہے۔ اگر وہ بول کر ختم کر رہی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اسے خاموشی سے سن لیں، یا آپ تھوڑا سا دوری اختیار کریں، یا اپنی خاموشی کو بہتر بنا لیں، ان سے تھوڑا سا دور ہو جائیں کچھ دیر کے لیے تاکہ گھر کا ماحول بہتر ہو جائے۔ عورت اسی طرح، اس کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ عورت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے راضی ہو جاتی ہے۔ آپ کیا نام ہے، اگر وہ کار میں کہیں لے کے جا رہے ہیں، اس کا صرف دروازہ کھولتے ہیں وہ راضی ہو جاتی ہے۔ آپ بائک پر اس کو لے کر جا رہے ہیں، اس کی کرسی پہ ایک بار ذرا وہ کپڑا لگا دیں، اس کو کہیں گے جی میں نے آپ کے لیے کپڑا لگایا ہے، پھر وہ دیکھیں پورا دن کس طرح خوش رہتی ہے۔ آپ اس کو ہفتے میں 10 دن میں کوئی ایک گلاب کا پھول لا کر دے دیں، وہ آپ کے لیے راضی رہتی ہے، خوش رہتی ہے۔ عورت بہت پورا دن ایفرٹس ڈالتی ہے لیکن اس کا اصل جو اٹریکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کی تھوڑی سی کیئر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم پورا دن ڈیفرنٹ مواقع کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی لیبر، کوئی لڑکا، کوئی شخص ہمارے پاس جو کام کر رہا ہے وہ تھوڑا سا اچھا کام کرے تو ہم اس کو تعریف کرتے ہیں، اس کو تھپتھپاتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا۔ جبکہ عورت جو ہے وہ ہمارے گھروں میں سب سے پہلے اٹھتی ہے، وہ سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے، سب کے لیے کھانے تیار کرتی ہے، ہم سب کو ناشتہ کراتی ہے اور اس کے بعد جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ خاموشی سے کھا لیتی ہے، کبھی اعتراض نہیں کرتی کہ مجھے یہ چاہیے اور مجھے یہ چاہیے۔ پھر اسی طرح وہ برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، ہماری دوسری چیزوں کا خیال کرتی ہے، ہمارے کپڑے استری کرتی ہے، اپنے کپڑے بغیر استری کے بھی پہن لیتی ہے، ہم سب کو رات کو کھانا وغیرہ دے کر ہمیں سلا دیتی ہے، خود کپڑے برتن وغیرہ دھوتی ہے اور رات کو جب ہم سب سو چکے ہوتے ہیں اس پہر کہیں جا کر وہ سوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری زندگی کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر رہا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو اپریشیٹ کرنا ہوگا، اور یہ اپریسیشن ہی ہے جو انسان کو کہیں نہ کہیں زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتی ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر آ جاتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر تعریف کیے، بغیر کسی چیز کے ہم چاہتے ہیں کہ ایک شخص چل رہے، کیونکہ نیچرلی طور پر انسان فطری طور پر اپنی تعریف پسند کرتا ہے۔ آپ آج ہی اس چیز کو آزمائیں، اپنی جا کر وائف کی تھوڑی سی تعریف کریں اور ہوپ فلی کہ آپ کو بہت زیادہ تبدیلی اور بہت زیادہ بدلاؤ نظر آئے گا۔ اور اسی طرح خواتین سے بھی کہ انسان فطری طور پر، مرد جو ہیں وہ کیئرنگ پسند ہوتے ہیں کہ آپ ان کی جو چیزیں ہیں اس کی کتنی کیئر کر رہی ہو، آپ ان کے لیے کتنا ان کی چیزوں کا خیال رکھ رہی ہو، اگر انہوں نے کہیں جانا ان کے کپڑے کتنے اچھے سے تیار کیے ہوئے آپ نے، ان کے جوتے کتنے اچھے سے تیار کیے ہوئے آپ نے۔ تو یہ جو کیئرنگ ہے یہ مرد کی طرف کیا کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، اور نیچرلی طور پر، فطری طور پر انسان چاہے مرد ہو یا عورت سب کو تعریف پسند ہے۔ تو آپ بھی مرد کی تعریف کریں جو آپ کے لیے پورا دن محنت کرتا ہے، کیونکہ معاشی جنگ بہت مشکل ہے اس ملک کے اندر، پیسہ کمانا بہت مشکل ہے۔ تو جب آپ اس کی تھوڑی سی اپریسیشن کریں گے تو انشاءاللہ وہ یقیناً آپ کی بھی قدر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔